بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ محبت یہ دل کے پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہونے کو محبت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو دل پسند کرتا ہے، اس کی طرف دل جب مائل ہو تو اس مائل ہونے کو آسان الفاظ میں محبت کہا جاتا ہے۔ محبت یہ ایک طبعی چیز ہے اور انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فطری طور پر بندے کے دل کے اندر موجود ہوتی ہیں، مثلاً والدین کی محبت، اولاد کی محبت، اسی طرح بیوی کی محبت، مال کی محبت، خواہشات کی محبت۔ یہ محبت فطری طور پر بندے کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کے فطری عمل میں تو موجود ہوتی ہی ہیں، لیکن شریعت نے بھی ان محبتوں کا تقاضا کیا ہے۔ وہ محبتیں جن کا شریعت نے بھی ہم سے تقاضا کیا ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ محبت جو ہم اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے، سرکار کی محبت کرنا ہم پر فرض، واجب، لازم اور ضروری، اور اس حد تک ضروری ہے کہ سرکار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور لازمی جز بن چکی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی لَأَنْتَ أُحِبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ آپ مجھے میری اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرو گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت یہ جملے بول دیے فَإِنَّهُ، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، کہ میں اسی وقت اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو اہمیت ہے، اس کو رب ذوالجلال نے اس طرح بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ ایک طویل آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، اور جو مال تم نے کمائے، اور وہ تجارت جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان اگر یہ آڑ بن جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیج دے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو محبت ضروری اور لازمی ہے وہ کس کی محبت ہے؟ وہ اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں محبت اگر ہم کریں گے تو محبت ہم سیکھیں گے کس سے؟ یعنی محبت ہم نے کرنی تو ہے، لیکن ہم سیکھیں گے کس سے؟ تو محبت کے سیکھنے کے لیے
جو اللہ نے رول ماڈل بنائے ہیں، ہم نے جن سے سیکھنا ہے، وہ سب سے پہلی ہستیاں وہ سرکار کے صحابہ کرام ہیں۔ سرکار کے صحابہ سرکار سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ تیاری اور تو کچھ نہیں کی، انتا میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ یعنی صحابہ سارے کام چھوڑ کر قیامت کی تیاری صرف یہ سمجھتے تھے کہ سرکار کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ انہوں نے بھی یہی الفاظ بولے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے، حضرت فاروق اعظم سے، سیدنا صدیق اکبر سے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، تم جن جن سے محبت کرتے ہو اللہ تمہیں انہی کے ساتھ ہی قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محبت ہم نے صحابہ کے طریقے سے کرنی ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب اہم اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ تو ہم نے محبت سیکھنی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سرکار کے محبت کرنے والے ہیں، ہم سرکار کے محب ہیں، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو محبت رسول علیہ السلام کا سب سے پہلا تقاضا ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی اس محبت کے دعوے میں سچے اور کھرے ثابت ہوں گے۔ اس لیے کہ محبت یہ زبان کے ساتھ صرف اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حب الشیء یعمی ویصم، کہ کسی چیز کی محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یعنی وہ ہر چیز سے ہٹ کر، ہر چیز سے بڑھ کر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کو ہی سمجھتا ہے، اس کے سامنے وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے صرف اور صرف یہی چیز دکھائی دیتی ہے۔ تو سرکار کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیین میں ہیں، صدیقین میں ہیں، شہداء میں ہیں، صالحین میں ہیں۔ یعنی محبت رسول کا تقاضا اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول اگر ہم کریں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور اللہ فرماتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، سرکار ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اس کے دعوے کی دلیل پھر دینی پڑے گی، اور دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے محبت رسول کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم سرکار کی اطاعت کریں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ فرماتا ہے وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ من اطاعنی،
دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار کی اطاعت کریں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ھذا سبیل اللہ، سرکار نے ایک لائن لگائی اور لائن لگا کر اس کو اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی سرکار کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ محبت رسول علیہ السلام کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اطاعت ہم کس طرح کریں؟ حضور علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے ہم بچیں، اور جتنے بھی سرکار کے ساتھ ملنے والی چیزیں ہیں ان سب پر عمل کرنا، یہ اطاعت رسول کا پہلا تقاضا ثابت ہوگا۔ اور دوسرا تقاضا محبت رسول کا یہ ہے کہ سرکار کی رفاقت اور صحبت کی تمنا اور آرزو کرنا۔ ہم اگر کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی صحبت کی تمنا بھی کریں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں من اشد امتی الی حب الناس یقول بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ، سرکار نے فرمایا خوشخبری ہے میری امت میں ان لوگوں کو جو میرے بعد آئیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ ہمارا مال بھی لے لیا جائے، ہمارے اہل کو بھی لے لیا جائے، صرف اس کے بدلے میں ہمیں سرکار کی زیارت کروا دی جائے۔ تو یہ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی سرکار کی صحبت اور رفاقت کی آرزو پیدا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری محبت یہ اس قدر وہ چاہیں گے کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت ہم نشینی کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے، سرکار نے فرمایا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے اور بہتر لوگ ہوں گے۔ تو سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی صحبت کی آرزو کی جائے، سرکار کی صحبت ملنے کی تمنا کی جائے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ سرکار کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے ساتھ علن اعلان بائیکاٹ کیا جائے، معاشی طور پر بھی اور اسی طرح لین دین کے اعتبار سے بھی ان سے بائیکاٹ کیا جائے، ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کرنے سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کریں لیکن گستاخ رسول کی ہم مدد کریں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ان کے ساتھ معاشی کاروبار کریں، تو یہ ساری چیزیں محبت رسول کے تقاضے کے بالکل منافی عمل ہے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گستاخان رسول سے نفرت کا اظہار کریں، جہاں تک ممکن ہو ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اور محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سنت نبوی کی تعظیم اور اس کی نصرت کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کی ہم تعظیم کریں، یہاں تک کہ سرکار کی چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سید انس بن مالک کہتے ہیں جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا تو مجھے کدو شریف کھانا پسند نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں جب میں نے سرکار کو یہ دیکھا کہ بڑا پسند ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی اس کے بعد کدو شریف سبزی سے بھی محبت ہو گئی۔ یعنی صحابہ کی محبت کا معیار دیکھیں کہ وہ کس قدر سنتوں کو عمل کرتے تھے، یعنی ایک سبزی کی حد تک جو سرکار کو پسند ہے اپنی پسند اس کو بھی وہ بنا لیتے تھے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سرکار کی عادات کے مطابق بالکل ہو جائے۔ اور اسی طرح محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سیرت نبوی علیہ السلام سے آگاہی ہونی چاہیے
کہ سرکار کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو وہ سیرت پڑھنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس قدر مشکلات آئی ہیں، ہمیں مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے تو سرکار کی سنتوں کا ہمیں عمل ہوگا۔ تو محبت رسول کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں روزانہ کم از کم زیادہ نہیں 1-2 پیج سیرت رسول علیہ السلام کے ضرور پڑھنے چاہیے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ جو تقاضے ہیں شاید نہ مجھ میں نہ آپ میں ایک تقاضا بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود ہو۔ معاذ اللہ سارے دعوے کر رہے ہیں، ہم ممبر میں بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں، آپ سامنے بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن تقاضے وہ ہمارے اندر معاذ اللہ ایک بھی تقاضا موجود نہیں ہے جو پورے ہونے چاہیے۔ اسی طرح محبت رسول کا ایک سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ذات والا برکات پر درود پڑھا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ اللہ لکھ دیتا ہے یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا میں اس کے ساتھ ضرور مصافحہ کروں گا۔ اور سرکار نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس سے بڑا بخیل کوئی شخص نہیں ہے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم درود و سلام کے تحفے پیش کریں، اور محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جن ہستیوں سے محبت کی ہے ہم بھی ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کریں، حضور کی اہل بیت سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے مکہ سے محبت کی، مکہ سے محبت کریں، مدینہ سے محبت کریں، احد پہاڑ سے محبت کریں، آپ کے عمدہ اخلاق سے محبت کریں، اور آپ نے میٹھے سے محبت کی ہے ہم اس سے محبت کریں، شہد سے محبت کریں، اور زیتون کو سرکار نے پسند فرمایا ہے تو ہم اس سے بھی محبت کریں، اور اگر کوئی سبزی کو سرکار نے پسند فرمایا ہے تو ہم اس کو بھی محبوب جانیں۔ تو یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جتنی بھی چیزیں سرکار کو پسند ہیں ہم ان سے بھی محبت کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آخر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف زبان سے اقرار کرنا اگر یہ محبت ہوتی تو یقین مانے کوئی بھی منافق نہ بچتا، یعنی پھر سارے کے سارے ہی مومن ہوتے، کوئی منافق ہوتا ہی نہ۔ یعنی زبان سے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور کے رسول کی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم رسول پر ایمان لائے ہیں۔ تو آج ہماری بھی حالت معاذ اللہ یہ بن چکی ہے کہ جب بھی محفل میں نعرہ لگایا جائے تو ہم سب سے اونچا ہاتھ کھڑا کر کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا کہ غلام یہ رسول میں 5 وقت نماز بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں داڑھی شریف بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں سنتوں پر عمل کرنا بھی قبول ہے۔ نعرے کی حد تک معاذ اللہ ہم یہ لگائیں گے، محفل ختم، نعرہ ختم، محبت رسول ختم۔ تو محبت رسول کے تقاضے ہم کب پورے کریں گے؟ یہ اس وقت ہم اپنے اوپر محبت رسول کے تقاضے ہم پورے کر چکیں گے کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو عملی طور پر لے کر چلیں گے۔ اگر زبان سے کہہ دیں تو زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے تو ماشاء اللہ منافق بھی کہتے تھے، اللہ نے فرمایا زبان سے کہنا یہ کوئی قابل عمل نہیں ہے، تمہارے دلوں میں محبت رسول ہونی چاہیے۔ تو جب دلوں میں محبت رسول ہوگی تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے، جن سے سرکار محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے،
اور حضور سید عالم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی ناموس کی حفاظت کی جائے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ ہم محبت رسول کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور سرکار کی محبت میں ہی ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی محبت اور سرکار کی غلامی میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔